اپنی اولاد سے، اور دنیا کے اندر جو چیز اس کو زیادہ محبوب ہے، جب تک نہ وہ ان تمام چیزوں سے مجھ سے زیادہ محبت کرے گا تب تک وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ناقص ایمان والا ہوگا۔ بزرگوں، میرا موضوع چل رہا ہے کچھ ہفتوں سے کہ جس کام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس کام کو کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر اس کام کو کرنے کا بہتر طریقہ دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ کچھ مثالیں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، نہ بائیں کروٹ پر سوتے تھے، نہ پشت کے بل سوتے تھے، نہ الٹا سویا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے بایاں طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، تو دنیا کے اندر بایاں طریقہ سونے کا یہی بہترین طریقہ ہوگا، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو یہاں پر کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، کہنے والے کو سننے والوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، آج انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک نہ انسان کچھ کھاتا ہے تب تک انسان کی صحت ٹھیک نہیں رہ سکتی ہے، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کھانا اچھی طرح کھانا، اور اگر آپ کھانا اچھی طریقے سے نہیں کھاؤ گے، پیٹ بھر کر نہیں کھاؤ گے تو یہ دوائیاں آپ کو اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کھانے کے اوپر دوائیاں کھانی ہے، اچھی طرح کھانا ہے، اور کھانا اچھی طرح جب کھاؤ گے اس کے بعد دوائیاں استعمال کرو گے تو دوائیاں استعمال کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحت تندرست ہو سکتی ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، معاشرے کے اندر ایسے ایسے کھانے آ گئے ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہ تو معاشرہ ہے ہی، لیکن جب کہیں شادی ہوتی ہے، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم قسم قسم کے کھانے بناتے ہیں، اور قسم قسم کے کھانے بناتے ہیں تو ان کھانوں کے اندر ہم کلر ڈالتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں، اور رنگ ڈالنے کے باوجود ان کے اندر مسالہ جاتا ہے، اور وہ جو ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے وہ زبانی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ زبانی ٹیسٹ ہونے کی بنا پر انسان کے معدے کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کہیں دعوت ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کی دعوت میں اور کھانے میں سرکے کا استعمال ضرور ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سرکے کا خوب استعمال کیا کرتے تھے، اور سرکہ استعمال کرنا سنت ہے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں سرکہ موجود نہ ہو، بلکہ جب بھی کہیں کھانے پر دعوت ہوتی تھی تو کھانے کے ساتھ ضرور سرکہ موجود ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سرکہ نہیں ہوگا اس گھر کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور جس گھر کے اندر سرکہ موجود ہوگا گویا اس گھر کے اندر سالن موجود ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اگر آپ نے گھر کے اندر قسم قسم کے کھانے بنا لیے اور قسم قسم کی ڈشیں آپ نے بنا لی، لیکن آپ کے گھر کے اندر سرکہ ہے ہی نہیں، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ کے گھر کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے اندر۔ اور جس گھر کے اندر سرکہ موجود ہوگا، اور اگر اس گھر کے اندر صرف روٹی اور چٹنی ہی ہوگی تو گویا اس گھر کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام ہر دعوت میں، ہر کھانے کے اندر سرکے کو استعمال کیا کرتے تھے، اور سرکہ استعمال کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ جو آدمی سرکہ استعمال کرے گا، ہر دن سرکہ استعمال کرے گا،
اور ایک چمچ چائے کی مقدار استعمال کرے گا تو اس کا موٹاپا ختم ہو جائے گا اور اس کا جو باہری وزن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور سرکہ استعمال کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم سرکے کو پانی کے ساتھ استعمال کر کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ ہم سالن میں ڈال کر اس کو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ ہم سلاد میں ملا کر سلاد کھاتے رہتے ہیں، سلاد میں سرکہ ڈال کر ہم سرکے کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر سلاد میں سرکہ ڈالیں گے تو بہت سارے لوگوں کو وہ برداشت نہیں ہو سکتا، وہ کھا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے سرکے کو بہترین طریقہ استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آپ آدھا گلاس پانی لیں اور آدھا گلاس پانی لینے کے بعد ایک چمچ سرکہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو پی جائیں۔ ہر دن یہ روٹین بنا لیں۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کی جو اضافی چربی ہوگی بدن کے اندر، یہ سرکہ اس کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے آج کل جن لوگوں کو آج کی سائنس یا آج کا جو میڈیکل لوگوں کو کہتا ہے کہ بھئی اپنا وزن کم کرو، وہ بیچارے ورزش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وزن کم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ورزش کرتے ہیں پھر بھی ان کی چربی ختم نہیں ہوتی ہے، وزن کم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ فاقہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ان کا وزن کم نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی جو کہ طول کی چربی رہتی ہے اور موٹاپا بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک آسان اور قدرتی علاج ہے، اللہ کے نبی کا فارمولہ ہے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور علاج ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ وہ ہر دن سرکے کا استعمال کر لیں۔ آج مسلمان نے اس سنت کو ترک کر دیا ہے۔ کھانے کے اندر کچھ بھی آ جائے، اس کے اندر کلر ڈالتے ہیں، رنگ ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے، وازوان والا ٹیسٹ جو ہوتا ہے، وہ زبان